السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ہمارے معلوماتی چینل سائنس اویئرنیس پر خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر ایسا پراسرار ٹکڑا بھی موجود ہے جہاں پر انسان چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتا؟ یہاں سائنسی ڈیوائسز بھی کام نہیں کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ کائنات کئی رازوں کا مجموعہ ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق اس جگہ کو ان عجوبات میں چنا جاتا ہے جس کے متعلق ابھی تک انسان پردہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو زون آف سائلنس کی مسٹری کے بارے میں ہے۔ زون آف سائلنس ایلیزونا ڈیل سائلنسو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک صحرا کا ٹکڑا ہے جو ڈورینگو میکسیکو کے علاقے بولسن دی میپمی کے نزدیک واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر گھڑیاں، کمپس اور ریڈیو سگنلز کام نہیں کرتے، لیکن یہ ابھی تک ایک مسٹری ہی ہے۔ یہ علاقہ کسی وقت تھی اوشن کا حصہ تھا جو بعد میں اوپر آ گیا، جو اپنے ساتھ میرائن فاسلز اور سار ڈپازٹ چھوڑ گیا، جس کی آج کل اس علاقے میں مائننگ کی جاتی ہے۔ اس زون میں بہت سے فاسلز اور سٹرینج راکس ملے ہیں۔ یہاں بہت ہی مختلف مسٹریس کام ہوتے رہے ہیں جو کہ آج بھی انسالوڈ ہیں۔ لیکن زون آف سائلنس کی دریافت 7 جولائی 1970 میں ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جب پہلی بار اس جگہ نے انسان پر اپنی مسٹری کو آشکار کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ امریکی ملٹری نے میزائل کا تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ اس راکٹ کو زون آف سائلنس سے گزر کر اپنے ہدف تک پہنچنا تھا۔ یہ راکٹ جدید ریڈیو ٹیکنالوجی سے لیس تھا۔ لانچ راکٹ کرنے کے چند منٹ تک تمام آلات درست کام کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی راکٹ زون آف سائلنس میں پہنچا تو اس کا رابطہ ریڈیو ٹرانسمیشن سے منقطع ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہ لگایا جا سکا۔ ادھر راکٹ بھی ڈیجیٹل خرابی کے باعث زون کے جنوبی حصے میں گر کر خاکستر ہو گیا۔ US کی طرف سے ناسا کے انجینئر ورنر وان براؤن کو اس کریش کی انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا گیا۔ US ایئر فورس نے اس جگہ کا پتہ لگا لیا جہاں راکٹ غائب ہوا تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ اس جگہ دونوں ریڈیو اور سیٹلائٹ سگنلز کام نہیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹرانگ میگنیٹک فورسز کی وجہ سے زون آف سائلنس راکٹس میں دھکیلا گیا۔ دوسرا واقعہ پہلے ہی رپورٹ ہو چکا تھا جو کہ 1930 میں پیش آیا، جس میں فرانسسکو سریبیا پائلٹ نے رپورٹ کیا کہ اس جگہ اس کے انسٹرومنٹس کام کرنا بند کر گئے تھے اور اس کا ریڈیو بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ تاریخ میں یہاں بہت سے عجیب واقعات ہوتے آ رہے ہیں، جن میں پراسرار روشنیاں، UFO کو دیکھنا اور ایلینز وغیرہ کو دیکھنا شامل ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ دس پلیس ہیو پورٹل فار ایلینز فرام آؤٹر اسپیس، لیکن ایکسٹرا ٹیریسٹریل ایکٹیویٹیز کا ثابت کرنے کے لیے آج تک کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ زون آف سائلنس ایجپٹین پیرامڈز اور برمودا ٹرائنگل کے بالکل متوازی ہے۔ یہ ٹراپک آف کینسر کے جنوب کے بہت نزدیک ہے۔ سائنٹسٹ خیال کرتے ہیں کہ اس جگہ پراسرار واقعات کے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ انجینئر ہیری کو ڈسرپشن آف سگنل کی وجہ کی دریافت کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ہیری اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ نہ کر پا رہے تھے اور پورٹیبل ریڈیو سگنلز بھی کام نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ آج بھی سیبیلوس اور اس کے نیبرنگ رینچز میں TV سگنلز نہیں پہنچ پاتے۔ Scientists believe that there is a magnetic force that overpowers the radio waves. ریسنٹلی اس زون کا نام مارس دی ٹیٹیز یعنی کہ سی آف ٹیٹیز رکھ دیا گیا ہے کیونکہ یہ ملین ایئرز اگو تک سمندر کا حصہ تھی۔ زون آف سائلنس میں بہت سے پراسرار واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ 13 اکتوبر 1975 میں ارنیسٹو اینڈ جوزیفینا زون آف سائلنس میں اسٹرینج راکس اینڈ فاسل جمع کرنے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک طوفان دیکھا جو ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں طوفان میں پھنس گئے۔ اچانک کہیں سے 2 آدمی رونما ہوئے اور ان کی مدد کر کے ہوا میں گم ہو گئے۔ 1976 ستمبر کی شام کو سیبیلوس کے رہائشی لوگوں نے ایک جائنٹ آبجیکٹ دیکھی جس کے ارد گرد روشنی تھی اور عجیب آواز بھی سنی گئی تھی۔ 1976 میں ایک آدمی نے UFO کی فوٹوگراف میگنیٹک ہل کے نزدیک سے لی۔ This photo shows a shiny silver object hovering the air.
کچھ سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ میگنیٹائٹ اور یورینیم کی زیادہ مقدار ریڈیو سگنلز کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری طرف زون آف سائلنس میٹرائٹ کے ذرات سے بھری ہوئی ہے جو میگنیشیم، زنک، آئرن اینڈ سوڈیم سے لیس ہیں۔ یہ میٹلز بھی سگنلز کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ زون آف سائلنس زیادہ میٹرائٹ کیچ کرتی ہے اور یہاں پیرانارمل اور ان یوزول ہیپننگ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ زون آف سائلنس چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے جو کہ سگنل ڈسرپشن کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس زون آف سائلنس کی انوائرمنٹ بہت یونیک اور مختلف ہے جس کی وجہ سے یہاں مختلف جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر 31 اقسام کے پرندے اور 75 اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں جو کہ بہت مختلف اور یونیک ہیں۔ لیکن ان سب واقعات کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب آج بھی جواب کے طلبگار ہیں۔ یہ جگہ بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، مارس یعنی کہ مریخ پر زندگی کے آثار ڈھونڈنے جا چکے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے سیارے زمین کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ کیا ہم نے تمام زمینی رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سائنٹسٹ کے لیے گوہے گراں کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ If you liked our video, subscribe our channel and press